کہ لاہور کے ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جو ٹیبل ٹینس کا صف اول کا کھلاڑی بننا چاہتا تھا اور جو کرکٹ محض وقت گزارنے کے لیے کھیل رہا تھا۔ تعلیم میں اس کی دلچسپی صرف فائن آرٹس کی ڈگری کے حصول کے لیے تھی۔ اس صورتحال میں اگر کوئی اس نوجوان سے یہ کہہ دیتا کہ تم اپنے دور کے ورلڈ کلاس کرکٹرز کے ساتھ کھیلو گے تو کیا اس سے بڑا مذاق کوئی اور ہو سکتا تھا؟ لیکن پھر صرف 6 ماہ کے مختصر عرصے میں سب کچھ بدل گیا۔ 3 جون 1966 کو پیدا ہونے والے وسیم اکرم کو دنیا کا بہترین لیفٹ آرم فاسٹ بولر کہا جاتا ہے، لیکن جب ان کے ابتدائی دور پر نظر ڈالیں تو گمنامی سے اچانک شہرت کی بلندی پر پہنچنے کی یہ کہانی انتہائی حیران کن معلوم ہوتی ہے۔ وسیم اکرم نے اپنی سوانح حیات واسیمہ میں لکھا ہے، ہم لاہور ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے۔ میرے والد کا سپیئر پارٹس کا کاروبار تھا۔ میرے والدین ہم بہن بھائیوں کی تعلیم کے معاملے میں بہت سخت تھے، اسی لیے انہوں نے ہمیں اچھے اسکول میں داخل کرایا اور تمام ضروری سہولتیں فراہم کیں۔ BBC اردو سے بات کرتے ہوئے وسیم اکرم نے بتایا کہ جب میں 12 سال کا تھا تو میں اپنی والدہ کے ساتھ مزنگ میں اپنی نانی کے گھر رہنے لگا تھا کیونکہ میرے والدین میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ میں اپنے اسکول میں تمام کھیل کھیلا کرتا تھا، لیکن 9ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے میرا رجحان کرکٹ کی طرف بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ وسیم اکرم کو اپنے پڑوس میں رہنے والے وہ 4 بھائی شہباز، اعجاز، شاہد اور ذوالفقار اب بھی اچھی طرح یاد ہیں، جن کے ساتھ وہ یونیورسٹی گراؤنڈ جا کر سٹیمپس اور بیلز لگا کر ٹینس بال سے میچ کھیلا کرتے تھے۔ یونیورسٹی کے مرکزی گراؤنڈ میں ہمیں کھیلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ہم پچھلی طرف کا کوئی حصہ تلاش کرتے تھے جہاں گھاس ہو اور ہم کرکٹ کھیل سکیں۔ میں جب یونیورسٹی گراؤنڈ کے قریب سے گزرتا تو سوچتا تھا کہ یا اللہ میں بھی کبھی اس گھاس والے خوبصورت گراؤنڈ میں کھیل پاؤں گا نہیں۔ وسیم اکرم اپنی گفتگو میں اس دور کے ایک فرسٹ کلاس کرکٹر خالد محمود کا ذکر کرنا نہیں بھولتے، جن کی حوصلہ افزائی کے نتیجے میں انہوں نے باقاعدہ کلب کرکٹ شروع کی۔ وہ بتاتے ہیں، میں ٹینس کی گیند سے کھیلا کرتا تھا اور لوگ مجھے اپنے ٹورنامنٹس میں کھلانے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ خالد محمود مزنگ میں ہمارے محلے میں رہتے تھے اور کسٹمز کی طرف سے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے کھیلتے دیکھا تو کہنے لگے کہ تم کرکٹ کی گیند ہارڈ بال سے کیوں نہیں کھیلتے، کیونکہ تم میں ٹیلنٹ موجود ہے اور تم اچھے کرکٹر بن سکتے ہو۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ کرکٹ کی گیند کے پیسے کہاں سے لاؤں، اور دوسری بات یہ کہ مجھے کسی کلب کے نیٹ کا نہیں پتا۔ پھر ایک دن خالد محمود مجھے سائیکل پر اپنے کلب لدھیانہ جم خانہ لے گئے، جہاں صدیق خان مرحوم اور سعود خان کوچ ہوا کرتے تھے۔ خالد محمود کئی روز تک مجھے باقاعدگی سے سائیکل پر وہاں لے جاتے رہے، جس سے ان کے خلوص اور میری کرکٹ سے ان کی دلچسپی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کوچ سعود خان سے کہا کہ یہ لڑکا اب آپ کے حوالے۔ وسیم اکرم کے ذہن میں آج بھی لدھیانہ جم خانہ میں کوچ صدیق خان، سعود خان اور چاچا صدیق کی یادیں تازہ ہیں۔ میں دوپہر 2:30 بجے گراؤنڈ پہنچتا تھا اور دوسرے نوجوان کرکٹرز کے ساتھ پہلے نیٹ لگاتا تھا، پھر پچ کی آدھی سائیڈ کی مٹی پر پانی ڈالتے تھے، جس کے بعد پریکٹس شروع ہوتی تھی۔ اس میدان میں متعدد کلبوں کے نیٹ لگا کرتے تھے، جہاں 100 سے زیادہ لڑکے ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب صدیق خان، سعود خان اور چاچا صدیق میرا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر روز اپنے خرچ پر نئی گیند لا کر مجھے دیتے کہ اس سے گیند کرو۔ وسیم اکرم نے بتایا کہ جب میٹرک کے بعد کالج میں داخلے کا وقت آیا تو میرے نمبر اچھے نہیں تھے، لیکن چونکہ کرکٹ اچھی کھیلنے لگ گیا تھا لہٰذا میں گورنمنٹ کالج اور اسلامیہ کالج دونوں کے ٹرائلز میں منتخب ہو گیا۔ مجھے لدھیانہ جمخانہ کے کوچ سعود خان BBC سے بات کرتے ہوئے لاہور جمخانہ کے خلاف وہ میچ یاد کرتے ہیں جس میں وسیم اکرم نے 4 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے، جن میں رمیز راجہ اور انتخاب عالم کی وکٹیں بھی شامل تھیں، جس کے نتیجے میں ان کا نام سابق فاسٹ بولر خان محمد کے ٹیلنٹ ہنٹ سمر کیمپ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ یہ جون 1984 کی بات ہے۔ لاہور کے اس کیمپ میں رمیز راجہ، اعجاز احمد اور محسن کمال بھی شامل تھے۔ اس کیمپ میں لاہور کے تقریباً 100 کرکٹرز شامل تھے اور اس کے کیمپ کمانڈنٹ سابق ٹیسٹ کرکٹر آغا سعادت تھے۔ سعود خان کہتے ہیں، ایک دن وسیم اکرم نے مجھے کہا کہ کیمپ میں مجھے نئی گیند نہیں ملتی۔ میں نے آغا سعادت کو کہا کہ آپ اس نوجوان کو نئی گیند سے بولنگ کا موقع دیں۔ وسیم اکرم کو شاید اسی بات کا انتظار تھا، کیونکہ نئی گیند سے ان کی بولنگ کو کھیلنا کسی بھی بیٹسمین کے لیے آسان نہ تھا۔
वसीम अकरम ने अपनी किताब में लिखा है, आगा सआदत ने मेरी बॉलिंग में बहुत दिलचस्पी ली और खान मोहम्मद से बात की, जिन्होंने मेरे बॉलिंग एक्शन और स्विंग को बेहतर बनाने पर काम किया। वसीम अकरम कहते हैं, कैंप का दूसरा मरहला कराची में था। मेरे वालिद ने मेरे लिए जहाज का टिकट खरीदा ताकि मैं ट्रेन के सफर की वजह से थकावट का शिकार न हूं। चीफ सेलेक्टर हसीब अहसन एक दिन कैंप में आए और आगा सआदत और खान मोहम्मद से मेरी बॉलिंग के बारे में बात की। कैंप के इख्तिताम पर खान मोहम्मद मेरी सलाहियतों को देखकर कह चुके थे कि तुम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हो। वसीम अकरम बताते हैं, पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ रावलपिंडी के से रोज़ा मैच के लिए मेरा नाम शामिल होना मेरे लिए हैरानकुन बात थी, क्योंकि इस वक्त तक मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेली थी। मुझे ये भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं 11 रुकनी टीम में भी आ सकूंगा या नहीं। मैच से एक रोज पहले कप्तान जावेद मियादाद ने मुझे बताया कि तुम सुबह मैच खेल रहे हो। जावेद मियादाद का मुझ पर एतमाद अचानक नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने कराची के कैंप में मुझे बॉलिंग करते देखकर कोचेस से बात की थी। दरअसल मेरे सिलेक्शन में उन्हीं का हाथ था और अब वो पिंडी के से रोजा मैच में मुझे टेस्ट बॉलर ताहिर नक्काश पर फौकियत देने का फैसला कर चुके थे।